لبیک اللہم لبیک۔ جس وقت آپ اپنے ہوٹل سے یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرینیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ اندر کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور نماز کے حوالے سے ٹائم بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کے حرم بیت اللہ کے چاروں طرف بہت سارے گیٹ ہیں، بہت سارے دروازے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باب الملک عبدالعزیز ہے، اسی طرح ایک باب السلام ہے۔ تو عمرے کے لیے آپ جب آئیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ باب السلام سے اندر داخل ہوں، اور داخل ہونے میں جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی نہیں تو یہ جان لیں کہ بیت اللہ پر علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تو وہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوں، کسی باب السلام سے اندر داخل ہوں یا کسی اور سے داخل ہوں، تو اپنی نظریں نیچے رکھتے ہوئے آپ اندر داخل ہوں۔ آپ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہوں، یہ جگہ اوپر والی ہوتی ہے، بیت اللہ کا جو صحن ہے وہ نیچے ہے۔ اندر آنے کے بعد پھر آپ کو سیڑھیوں سے نیچے اترنا ہوگا، تو آپ نے سیڑھیوں سے اس طرح نیچے اترنا ہے اور اپنی نظریں جو ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے، جیسے کہ میں نے موبائل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کی طرف کیا ہوا ہے۔ نظر اوپر نہیں اٹھانی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نظر اوپر اٹھائیں گے تو کسی بھی جگہ سے آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑ جائے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے اور ہم اسی وقت اللہ سے دعائیں مانگیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو نظریں نیچے رکھنی ہوگی، اور اس طرح نظر نیچے رکھتے ہوئے آپ چلتے جائیں اور لوگوں کے پاؤں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے یعنی گول چکر جو طواف کے لگا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں بیت اللہ کے صحن میں پہنچ چکا ہوں۔ تو پھر آپ نے ایک جگہ تلاش کرنی ہے ایسی کہ جہاں پر آپ آرام سے کھڑے ہو سکیں۔ راستے میں کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کو دھکا دے گا، آپ کی نظر ہٹ جائے گی۔ اب دیکھیں اس طرف بھی یہ ستون ہے، اس طرف بھی ستون ہے، یہ جگہ بالکل خالی ہے، تو یہاں پر مثلاً کھڑے ہو جائیں، اور تسلی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ آپ کو کوئی راستہ بند نہیں ہو رہا، آپ آرام سے یہاں جتنی دیر کھڑے ہو سکیں آپ کھڑے ہو سکیں گے۔ تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی نظر اٹھائیں، آپ کو سامنے بیت اللہ نظر آئے گا، اور پھر آپ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑتے ہی آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں مانگیں، اور انشاءاللہ یہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، اور جتنی دیر آپ یہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور اس سے پھر فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر اپنے عمرے کا طواف کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دکھاؤں تو سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گرین کلر کی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ گرین کلر کی لائٹیں جو ہیں یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر، تو یہاں سے آپ نے اپنے جو ہے وہ عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ ان گرین لائٹوں کے سامنے حجر اسود ہے، تو میں وہاں پر چلتا ہوں اور وہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ گرین لائٹیں ہیں، تو اور ان گرین لائٹوں کے سامنے یہ بیت اللہ کا جو ہے وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، تو یہاں سے ان گرین لائٹوں کے سامنے سے، یعنی گرین لائٹوں کے اور حجر اسود کے درمیان سے آپ نے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور طواف کا آغاز آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے جو ہے جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ آپ نے کر کے اور جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کی یہ دعائیں تمام جو ہیں کتاب کے اندر مل جاتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے آپ نے یہاں سے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے، اور اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح جو ہے وہ اس طرح کی رکھ لیں، 7 دانے اس میں ہوتے ہیں، اور ان 7 دانوں کے ساتھ یہ عام طور پر احرام کے اندر آپ احرام خریدتے ہیں تو اس کے اندر ہوتی ہے، نہیں تو آپ خرید لیں، اور پھر یہاں سے آپ طواف کا آغاز کر لیں، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے آپ شروع کریں گے اور پھر یہیں پر آ کر آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عمرہ ادا کرنے والے ہیں وہ اپنا ہاتھ جو ہے ہاتھ کے ساتھ استلام اس کو کہتے ہیں، یعنی بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر قریب ہو اور حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے طواف کا آغاز کرے، لیکن جب رش ہو اور وہاں پر جانا ناممکن ہو تو پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، دور سے ہی اشارہ کر کے پھر ہاتھوں کو چوم کر جو ہے وہ وہاں سے آگے آپ اپنے طواف کا آغاز کر لیں، اور پھر اس طرح آپ نے
یہاں سے پہلا چکر شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہیں پر آ کر آپ کا چکر مکمل ہوگا اور پھر دوبارہ آپ نے اسی طرح استعلام کرنا ہے اور اسی طرح رکن یمانی جو ہے وہ ایک دوسرا جو کونا ہے مقام ابراہیم کے پاس سامنے اس طرف، وہاں پر بھی استعلام کرنا ہوتا ہے۔ اور طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ بار بار خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنے سامنے دیکھنا ہے اور اپنے سامنے دیکھ کر طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر طواف نہیں کرنا۔ اور پھر اس طرح پہلے جو 3 چکر ہوں گے اس میں آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اکڑ کر چلنا ہے، جس طرح پہلوان ہوتے ہیں یا فوجی جو ہے جس طرح چلتے ہیں اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے جو 4 چکر ہیں وہ نارمل طریقے سے آپ نے لگانے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے 7 چکر مکمل کر لیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے ملتزم یعنی جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے پاس جا کر خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے ایک خول کے اندر ایک، وہ آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گا مقام ابراہیم کا، تو مقام ابراہیم کے پاس آپ نے جا کر اس کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو خانہ کعبہ میں بیت اللہ مسجد حرام میں کہیں پر بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے آب زمزم پینے کے لیے، اور خوب اچھی طرح آب زمزم سیر ہو کر پئیں، اپنے سر پر ڈالیں، اپنے منہ پر ڈالیں، اور اس کے بعد پھر سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی طرف چلے جائیں۔ یہاں پر یہ کوہ صفا ہے اور یہاں سے سعی کا آغاز کرنا ہوتا ہے صفا سے، اور سعی کرنے کے لیے 2 جگہ بنائی ہوئی ہیں، ایک یہ بیسمنٹ ہے اور اسی کے اوپر بھی جگہ بنائی ہوئی ہے، اوپر چھت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے استعلام کرنا ہے، اور پھر یہاں سے اس طرف کو آپ نے اپنی سعی کا آغاز کرنا ہے صفا سے مروہ تک جانا ہے، یہ 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے پھر صفا آنا ہے، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا، اور صفا سے پھر مروہ یہ تیسرا چکر، اور اس طرح کرتے کرتے مروہ پہ جا کے آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے اس طرح کعبے کی طرف کر کے استعلام کر کے سعی کا آغاز کرنا ہے، اور یہ سیدھا حال جاتا ہے وہ بالکل اینڈ پہ جا کر راستے میں اگر آپ کو گرین کلر کی لائٹس نظر آ رہی ہوں تو یہ گرین کلر کی جو لائٹ ہیں یہاں تھوڑا سا فاصلہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، کوئی 20 میٹر 15-20 میٹر، اس میں تھوڑا سا بھاگنا ہوتا ہے، تیز قدموں سے چلنا ہوتا ہے، یہ سعی کا طریقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح واپسی پر بھی آنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ گرین لائٹس ہیں، یہاں سے تھوڑا سا جو ایریا ہے اس میں بھاگ کر جا رہے ہیں اور بھاگ کر آ رہے ہیں، تو یہاں سے دوڑ کے جانا ہوتا ہے سعی کے دوران۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صفا سے مروہ تک جانے میں تقریباً ایک جو چکر ہوتا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 5 منٹ لگ جاتے ہیں اگر آپ تیز قدموں سے چلیں تو، اور یہ 7 چکر 30 سے 35 منٹ 40 منٹ میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ آہستہ چلیں گے تو پھر یہ 7 چکر جو ہے وہ ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو تیز قدموں کے ساتھ جس طرح اس وقت جس رفتار سے میں چل رہا ہوں اس رفتار سے اگر آپ چلیں گے تو صفا سے مروہ تک تقریباً 5 منٹ لگیں گے، اور پھر مروہ سے پھر دوبارہ صفا تک پھر 5 منٹ لگیں گے۔ اور یہ میں سامنے اب مروہ پر پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پتھر ہیں، اور کس طرح جو ہے حضرت حاجرہ نے وہ ان پتھروں پر، ابھی تو ہم تو اس فرش پر چکر لگا رہے ہیں، ملائم بالکل نرم، نہ پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے نہ اور
ان پتھروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جب یہ ساری پہاڑی پتھر تھی اور ان پتھروں پر انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور یہاں پر آپ کے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ نے نوافل وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر، اور پھر واپسی کے لیے پھر یہاں پر آنا ہے، اور درمیان میں ایک دروازہ ہے، وہاں سے باہر نکل جائیں گے آپ۔ کہ درمیان میں جگہیں بنی ہوئی، چھوٹے چھوٹے محراب بنے ہوئے ہیں، ان محرابوں میں آپ بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہو، نفل وغیرہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ دیوار کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے محراب بنے ہوئے ہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد یہ باہر حمام ہیں، مختلف قسم کی دکانیں ہیں جہاں پر زائرین کے جو ہے بال اتارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کا احرام محرم ہونا ان کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہی آپ حمام پہ جا کر اپنے سر کے بال اتاریں گے، بال اتارنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال اتارنا یہ بہتر ہے، البتہ جو ضروری ہے وہ ہے 25%، یعنی 1/4 یعنی 25% سر کے بال جو ہے اتارنا یا کاٹنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور پورے اگر سر کے اتار لیں یعنی ٹنڈ کر لیں، بالکل سر گنجا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو ہی آپ اپنے سر کے بال اتاریں گے اور اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے، آپ احرام کھول سکتے ہیں، اور آپ کی احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اب آخر میں بس خلاصے کے طور پر یہ چیز سن لیں کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرے میں احرام باندھنا ہے، نیت کر کے احرام باندھنا، اور پھر 7 چکر طواف کے لگانا، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، آب زمزم پی کر پھر سعی کرنا، سعی کے جو طواف صفا مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں وہ لگانا، اور پھر آخر میں بال کاٹ کر حلال ہو جانا۔ یہ عمرہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے رہنمائی ملی ہو تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك